بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 17 اور 18 سپٹمبر یعنی بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب رات کے 2 بجے کا عالم یعنی بوقت تہجد۔ ناظرین کرام، آپ ضرور سوچتے ہوں گے کہ میں سوتا کس وقت۔ کوئی عجیب مسئلہ اور معاملہ میرے ساتھ رہا ہے کہ میں تہجد کے بعد سوتا ہوں، اگرچہ میں تہجد پڑھتا نہیں ہوں۔ دعا کیجیے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ سوتا 2 بجے کے بعد۔ پچھلے چند دنوں سے مجھے بخار نے گھیرا ہوا ہے۔ محسوس کر رہا ہوں کہ میں بخار سے باہر آ رہا ہوں، پوری طرح آیا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 دنوں میں میری آواز میں کوئی نقاہت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا چلوں، آج گفتگو بڑی اہم ہے، لیکن یہ بھی اہم ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ خبر پیش کر چکا ہوں کہ یقین جان لیجئے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو، جو بالکل چھوٹا سا ہے لیکن سنا ہے بڑا خوفناک، کیونکہ یہ بخیہ و دھیڑتا ہے، یہ باطن کو دکھاتا ہے، اور وہ دکھانے کی میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس چینل کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے، اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ جو کچھ میرے چینل کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح فائر وال ایسے لگتا ہے کہ بس ایک ہی چینل کا بیڑا غرق کرنے پر تلی ہوئی ہے، کوئی اور ہوتا تو دل برداشتہ ہو کر کہتا چھوڑو یار، کیا انرجی ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی اور کام کرو۔ لیکن میں ڈٹا ہوا ہوں۔ میرا تعلق تعداد سے نہیں، اگر چند لوگ بھی مجھے سنتے ہو اور سمجھتے ہو تو میرے لیے یہ کافی ہے۔ اور الحمدللہ کہ مجھے سننے والے لوگ، دوست، ساتھی، بھائی، بہنیں، مائیں، بزرگ، یہ سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، دانشمند ہیں، اور میرے حصے میں اچھے ویورز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم وہ مقدر کی ہے۔ میرا آپ کا شکریہ کہ آپ میرے ساتھ ہیں، مجھ سے وابستہ ہیں، مجھے دیکھتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج اگر میں یہ کہوں کہ جب کا عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف علم بلند کیا ہے، آج تک عمران خان نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ کہا ہے، آج اس کی اخیر ہو گئی ہے۔ آج جو پیغام دیا اور علیمہ بہن نے وہ پیغام پہنچایا آپ تک، مجھ تک، قوم تک، قرآن عرض پر پھیلے عمران خان کو محبت کرنے والے لوگوں تک، وہ پیغام نہیں، وہ طبل جنگ ہے جو بجا دیا ہے اس نے۔ طبل جنگ پہلے بھی بجاتا رہا ہے عمران خان، لیکن اس دفعہ کمال کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں، بلکہ یہاں تک کہ میں تو خواب بھی 3-4 دفعہ بیان کر چکا ہوں، جس میں آگ، دھواں، خون، بارود کی بو، قتل و غارت، الیکٹرک پولز اور درختوں اور دیواروں کے ساتھ لٹکتی لاشیں، میں نام بھی گن کر آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور کچھ نام اس لیے نہیں لیتا چونکہ وہ نام ہی لوں تو آپ وہ جمع کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ہوں گے۔ آج عمران خان نے کہا ہے اپنی پارٹی سے کہ دیکھو، مجھے اپنی پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کی سیاسی قبریں بنتی ہوئی دکھائی دے رہی۔ وہ لوگ جو مجھے مفاہمت کی عرض داشتیں پیش کرتے تھے، اور میں بھی انہیں بادل نحاس تھا، کہتا رہا کہ ٹھیک ہے، آپ کر کے دیکھ لیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اجازت دی۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیشہ اس کا نتیجہ الٹ نکلا۔ جب بھی ہم نے مفاہمت کی راہ نکالنے کی کوشش کی، ہمارے خلاف بھڑکائے دوزخ میں اور ایندھن ڈال دیا گیا۔ اب مفاہمت کے تمام راستے بند ہیں۔ یہ واضح کیا ہے اپنی پارٹی پہ، پی ٹی آئی پہ۔ میں اکثر کہتا چلا رہا ہوں، انتہائی صاف دلی اور دیانتداری سے کہتا چلا رہا ہوں، مجھے کسی سے نہ کوئی رقابت ہے، نہ کسی سے لینا دینا ہے، لیکن یہ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ جتنی بھی قیادت ہے، بدقسمتی یہ ہے پی ٹی آئی کی، عجیب بدقسمتی ہے کہ 95% عوام پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو۔ اور اس طرح پاکستان کی سیاست کے اندر میں نے کبھی کسی لیڈر کے ساتھ عوام کو جذباتی طور پر وابستہ نہیں پایا۔ اتنی مقبولیت کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ آج مجھے کہنے دیجیے کہ ذوالفقار علی بھٹو بہت مقبول لیڈر تھے، لیکن لوگ نہیں جانتے نا، لوگوں نے یہ سمجھے بڑے مقبول سمجھی ایجنسی، نو۔ ایک سیٹ تھی ٹوٹل آج کے کے پی کے میں، جسے صوبہ سرحد کہا جاتا تھا پہلے، NWFP۔ بلوچستان میں 0 تھی۔ سندھ کے اندر جماعت اسلامی بھی تھی، جمعیت علماء پاکستان بھی تھی، ولی خان کی عوامی نیشنل پارٹی بھی تھی۔ پنجاب کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے سویپ کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ عمران خان کی مقبولیت کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کی مقبولیت کہیں بلندی پر ہے ذوالفقار علی بھٹو کی نسبت، محترمہ بے نظیر کی نسبت۔ دیانتداری سے کہہ رہا، مجھے پتا ہے کہ سیاست کے اندر سیاسی وابستگی بندے کو حقائق کی دنیا سے بہت دور لے جاتی ہے۔ سچ بولنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، عمران خان کی مقبولیت کا پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں کسی شخص کے ساتھ کوئی موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا، موازنہ ہے ہی نہیں۔
ایسے ہی ہے کہ ایک طرف آپ ایک من کا باٹ ڈال دے اور دوسری طرف آپ ایک رتی کو ڈال دیں. یہ میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں. ایک تو کوانٹیٹیولی، ایک کوالٹیٹیولی. کوالٹیٹیولی یہ ہے کہ لوگوں کی وابستگی تقدیس ساتھ لیے ہوئے. وہ مرشد ہے، وہ پیر ہے، وہ روحانی شخصیت ہے. جلنے دے سن کر جن کے یہ میرے الفاظ جو میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، چونکہ میرا ایک تجربہ ہے. ناظرین کرام، جب میں کہتا ہوں کہ میرا تجربہ ہے تو مجھے اتنی سپیس ضرور دیجیے. وہ کہتے ہیں نا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں پر بھاری. میں نے ایسی راتیں گزاری ہیں جو 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ اذیتناک ہے. ناظرین کرام، اپنے من میں ڈوب کر، کتاب میں ڈوب کر، جان اور دھیان میں گزاری. تو میں یہ جو آپ کو کہہ رہا ہوں وہ احمد نہیں کہہ رہا. آئیے اتنا مقبول لیڈر ہو اور باہر قیادت نصیب یہ ہو، یہ مجھے قدرت کی ستم ظریفی، اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں کیا ہے. کوئی سیاسی ویژن نہیں، نہ اندر کوئی سیاسی الیکٹرسٹی ہے. ایم پی ہو گئے، ایم این اے ہو گئے، ایم اے ہو گئے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. جنہوں نے کبھی یہ بھی نہیں تصور کیا تھا کہ گھر والے جو 14 لوگ ہیں ان میں سے بھی کوئی 9 لوگوں نے کہیں گے کہ ہاں بھائی تو ہماری ہی قیادت کے قابل ہے. وہ لوگ ایم این اے ہو گئے. اچھا وکیل ہونا اپنی جگہ، لیکن اچھا سیاستدان ہونا، تحریک بنانا، ایجیٹیشن کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، پھر انہیں باہر نکالنا، یہ پوری ایک سائنس ہے. اس سائنس سے نابلد کمپرومائزڈ ہیں. کمپرومائز کیا ہے؟ یہ تو آئی ایس آئی کے میجر تو بہت بڑی چیز ہے. اور حوالدار آئی ایس آئی کا جا کر انہیں اگر کہہ دے تو یہ سمجھتے ہیں ہم کمپرومائزڈ ہو گئے. پیغام رسانی شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ اپنے لیے راہ نکال لیتے ہیں. پھر یہ طے کر لیتے ہیں ہم نے کہاں تک چلنا اور کہاں رک جائیں گے. ایک طرف وہ ہے مرد مجاہد، مرد حر، قلندر، ایک واریر، جنگجو، جیت جس کا باللہ مقدر ہے. اور ایک طرف یہ سٹاف المیہ ہے. آج عمران خان نے کہہ دیا ہے، اب جس نے میرے ساتھ بات کی نا، مفاہمت کی راہ نہیں، اب استعفوں کی راہ اور جیلوں کی راہ، اب نیپال کی راہ، اب بنگلہ دیش کی راہ. جو یہ راہ ہموار کر سکتا ہے وہ پارٹی میں ہے، جو نہیں کر سکتا آہستہ آہستہ وہ سیاسی قبر بنتا چلا جائے گا. عمران خان نے درست کہا ہے، اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بابا کوئی حیا کرو، کچھ غیرت کرو، کچھ دیکھو. آج سے 2000 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو جنگوں میں، اور یہ طے کرتے تھے پر چھوڑے پھر یہاں آ جائے اقوام متحدہ کے چارٹر کو آپ ذرا سامنے رکھ لیں کہ جنگ بھلے ہو، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، عورتوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا. آپ نے تو غزہ سے بھی بدتر حال بنا کر رکھ دیا. سیاسی مخالفت کی بنیاد پر پی ٹی آئی کی ناقصی خاتون کو چھوڑا ہے، گھسیٹا گیا ہے، سڑکوں پر دوپٹے کھینچے گئے، بوڑھوں کو رگیدا گیا ہے، زدکوب کیا گیا ہے، جیلوں میں ڈالا گیا ہے، بچوں تک کو نہیں چھوڑا گیا. اخلاق کا بھی بیڑا کر کے رکھ دیا ہے ان 3 سالوں کے اندر. یہ تہجد کا وقت ہے، اللہ گواہ ہے. کل میرا کوئی پتہ لینے کے لیے آیا ہوتا. بہت زیادہ محبت عمران خان کے بارے، الیکشن بھی لڑنے کے خواہشمند، سیاست کے اندر بھی اپنے علاقے میں مؤثر، لیکن بے عمل. تو میں نے کہا کہ آپ ذرا اپنے علاقے میں لوگوں کو موبلائز کریں. اس نے ہاتھ جوڑ دیا. اس نے بڑھ صاحب اپنی جان کا، اس نے کہا میں ایک دلیر آدمی. ہاں دلیر آدمی میں جانتا ہوں، ساری زندگی میں تصادم میں، تحارم میں، دشمنی میں گزاری ہے. پڑھا لکھا، انتہائی دانشور، لیکن دلیر. اس نے بڑھ صاحب اپنی جان کا مجھے کوئی نہیں ہے، وہ میری بیٹیاں ہیں. یہ دروازے توڑتے آ کے بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے. میں نے اپنے دوست کو جواب میں کہا کہ ذرا واقعہ کربلا پڑھ لو اور پھر مجھے ایک سوال کا جواب ضرور دینا کہ مولا حسین نے جب بیعت کرنے کی بجائے جنگ کو قبول کر لیا تھا، مولا حسین کو علم تھا کہ شہادت ان کا مقدر ہے. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ان کے وہ دشمن سب چہروں کو وہ جانتے تھے، کتنے گھٹیا، کتنے رذیل اور کتنے کینہ پرور ہیں. انہیں علم تھا کہ میرے گلے پہ تلوار چلتے اور خون کا فوارہ پھوٹتے ہی یہ ان ہیموں کی طرف دوڑ لگائیں گے اور رسول کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. انہیں علم تھا لیکن وہ کھڑے رہے. تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ آپ کی اور میری بیٹی یا کوئی بھی گھر میں موجود خاتون مولا حسین کی بہن بی بی زینب سے زیادہ عفت معاب تو نہیں، تو حق کی راہ میں سامنے رکھو کربلا. میں نے تو رکھا ہوا کربلا سامنے. اب ہر شخص کو کربلائی ہونا پڑے گا. آپ یقین جانیے کہ عمران خان کی طاقت کا سرچشمہ اللہ پر اعتماد، اعتبار اور مولا حسین کی ذات ہے، جو میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں. اس لیے اب میرا نہیں خیال کہ اب پارٹی کے اندر کسی ایسے شخص کی بچت کا کوئی موقع باقی رہ جائے جو صرف کاروائی، جو صرف ٹک ٹک، ہم کہتے ہیں نا ٹک ٹک کرے، اور یہاں بھی ٹک ٹک کرے، سارے سب ٹک ٹکر اکٹھے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. اور دوسری طرف عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ کیا سٹف قدرت نے مقدر کیا ہے ایسے اعلیٰ لیڈر کے. لیکن قدرت ہی انتظام کرے گی. یہ بھٹی کے نیچے آگ دہکنے کو ہے. فتح
عمران خان کی ہے۔ یہ ناظرین کرام میں آپ کو بتا دوں، اس کا مطلب ہرگز نہیں آپ میری آنکھوں میں دیکھ لیں، میرے لفظوں کی خوشبو تک آپ کو آنی چاہیے، اگرچہ یہ کیمرے کے سامنے آپ میرے کمرے میں نہیں بیٹھے ہوئے، آپ تک اللہ پہنچائے گا۔ عمران خان کی فتح اسی طرح ثابت و سالم ہے جس طرح مجھے علم ہے کہ صبح سورج چڑھے گا، اگر میں زندہ ہوا میں دیکھوں گا سورج چڑھے گا۔ میرے زندہ رہنے یا نہ رہنے پہ تو ہے نا امکان، یہ امکان سے باہر صداقت ہے کہ صبح سورج طلوع ہوگا۔ اس سے بڑی صداقت ہے میرے نزدیک کہ عمران خان سورج کی طرح طلوع ہوگا۔ یہ سارے آپ کو نظر، یہ گند چھٹ چکا ہوگا۔ میں نے آج سے 9 دن پہلے جو ولاگ کیا تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے، میں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کو جو ملاقاتیں کروائی جا رہی، کتابیں دے دی گئی، بجلی بحال کر دی گئی ہے، ان کے سیل کے آس پاس سے صفائی کر دی گئی ہے، تو ان کا ذاتی خیال تھا کہ یہ ہم کر کے دیکھیں بھلا عمران خان شاید اس کے اندر لچک ہے لیکن اس کے پاس سپیس نہیں ہے عمران خان کے پاس۔ ناظرین یہ میں کہہ رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، اور میں عمر کے اس حصے میں کہہ رہا ہوں جب انسان کا کہا اسی کے پس منظر میں اس کا وزن ہوتا ہے انسان کا، جس عمر میں پہنچ گئے۔ عمران خان کے پاس کوئی سپیس نہیں۔ میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ سرنڈر انہیں کرنا پڑے گا، فوجی قیادت کو سرنڈر کرنا پڑے گا اس ملک اور اس قوم کی خاطر اور اپنی بہتری کے لیے۔ عمران خان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، وہ کھڑا ہے۔ اسی ولاگ میں میں نے کہا تھا کہ عمران خان سہولتیں ملنے کے بعد اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا تھا، اس نے کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں، یہ پھر لے جاؤ کتابیں، پھر لے جاؤ کمبل، پھر کر دو بند بجلی۔ میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں کہ اس کا جسم، آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ جس طرح مسجد میں جاتے وقت نمازی اپنے جوتے باہر اتار دیتے ہیں، اس نے اپنا مادی وجود اتار کے باہر رکھ دیا ہوا ہے۔ سر تپا اور روح ہی روح اور خیال ہی خیال ہے، اور اللہ کے رنگ میں وہ رنگ چکا ہے، اس کی ذات متصل ہو چکی ہے ذات ربانی سے۔ اور وہ کیفیت کیا ہوتی ہے وہ ذرا صوفیہ کرام کو، یہ جعلی صوفیوں کے نہیں، اصل صوفیہ کرام، انہیں ذرا پڑھ کر دیکھیں، سمجھ آ جاتی ہے۔ اب بلے شاہ کو پڑھ کے دیکھ لیں بلے شاہ کو پڑھ کے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب بندے کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ صبغت اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، تو یہ سورت کی تپش، یہ برودت سردی، یہ مچھر، یہ چونٹیاں، یہ حشرات اللہ، یہ آس پاس پھیلائی گئی بدبو، وہ تو اس سے وراء ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ مادی حواس ہیں یا محسوسات ہیں جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو وہ تو اپنا مادی وجود جس طرح جوتے باہر رکھ کے آ جاتے ہیں نمازی، اسی طرح میں نے کہا ہے کہ وہ جیل کے باہر رکھ کے آ گیا ہوا ہے اپنا وجود۔ اسے کیا ہے، یہ آپ کے لیے خبر ہو سکتی ہے، میرے لیے کوئی خبر نہیں ہے۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہا کہ اسی کتاب چھین لی گئی ہے، نہیں، وہ کتاب اندر ہے، اکو الف کافی، بس کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں۔ بیتے ساز فراق دے بج گئے نہیں ملا تے ان بن گیا، کسی اور کیفیت میں۔ لیکن اس کے ساتھ وہ جنگجو پورا ہے۔ وہ جو ورلڈ کپ اس نے جیتا تھا، جس اسٹریٹجی سے جیتا تھا، وہی اسٹریٹجی وہ اس جنگ میں، ایک طرف وہ روحانی شخصیت ہے اور دوسری طرف ایک ویریئر ہے، جنگجو ہے، آج بھی فاتح ہے اور آنے والے کل کا بھی وہ فاتح ہے۔ لے لو اس سے کتابیں، مت کراؤ ملاقات، مت کراؤ اس کی اولاد کے ساتھ اس کا رابطہ، کر لو اور اسے توڑنے کی کوشش جو باقی رہ گئی نہیں۔ ان کے اندر کی میں بتا چکا ہوں، ان کے اندر ایک خوف ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں ناظرین کرام، اس سچائی کے لیے میں کچھ بھی بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ جنہوں نے پکڑ کر اسے اندر اس مقام تک رکھا ہوا ہے، جنہوں نے آج پھر قید تنہائی، کتابیں بند، ابتلائیں دوبارہ شروع، جن کے حکم پر ہوا ہے، انہیں نیند نہیں آتی، ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ جو ذہن کا اور من کا سکون ہے، یہ کسی عہدے سے نہیں آتا، یہ کسی پروٹوکول سے نہیں آتا، اور اگر یہ نہیں تو باقی سب کچھ بیکار ہے۔ ان کا سب کچھ بیکار ہوا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، اور وہ جیل میں اس حالت میں بھی ہوتے ہوئے، کیا رفت ہے، کیا شان ہے اس کی، کیا کیفیت ہے جس سے وہ گزر رہا ہے۔ ہر بندے کی یہ قدرت مقدر نہیں رکھتی جو اس کا مقدر رکھا ہوا ہے۔ میں گزرا ہوا ہوں ان راستوں سے ناظرین کرام، اس لیے میں جب گفتگو کرتا ہوں تو اس طرح کہ جیسے میں کچھ دیکھ رہا ہوں، کوئی تحریر ہے جس میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہاتھ پر جمع رکھیے، ایک کام ضرور کیجیے، دیکھیں یہ اذان آپ نہیں دیں گے، اور اگر اذان آپ نہیں دیں گے پھر اللہ ہی اذان دے گا آپ پر، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ چڑھ جائیے، شب نور بنا دی، ان کی بد روحیں دہل کر رہ جائیں، اور اگر آپ اذان بھی نہیں دیتے اپنے چھت پہ چڑھ کے تو پھر کیا کہوں گا میں، اس بستی کو کیا عنوان دوں گا میں؟ جلسہ ہے، نکلیے پورے پاکستان سے، نکلیے جلسے میں شامل ہو، بالکل۔ حالانکہ میں کہتا ہوں ہمیشہ، پہلے دن میں نے مخالفت کی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ آ جائیں ادھر ڈی چوک میں اکٹھے ہو جائیں۔ نہیں، کیوں ڈی چوک میں اکٹھے ہو جائے، اپنی اپنی گلی محلے شہر میں کرو، ان کی طاقت جو ہے اسے منقسم کیے رکھو،
ادھر سے جھپٹو ادھر چلے جاؤ، ادھر پیچھے بھاگے ادھر سے نکل آؤ، اس طرح تحریکیں چل۔ پشاور کے جلسے میں ہر شخص کو جانا چاہیے۔ خان قلندر آدمی، خان نے کہا تھا کہ اگرچہ مجھ سے میرا نشان تک چھین لیا گیا ہے، اگرچہ وہ لوگ جو میرے حمایت یافتہ ہیں انہیں نامینیشن فارم تک جمع کروانے نہیں دیے جا رہے، اس کے باوجود پاکستان کی تاریخ میں کسی پارٹی کو اتنے ووٹ نہیں ملے ہوں گے جتنے ووٹ میرے حمایت یافتگان کو لوگ دیں گے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ بات سچ ہو گئی تھی، ایک وہ پریڈکشن تھی۔ عمران خان نے بڑے عجب انداز میں ایک دوسری پریڈکشن دی ہے جو آپ سن چکے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ پریڈکشن درست ہوئی، آپ سن لیجئے کہ پاکستان ان قریب نیپال بننے والا ہے، بنگلہ دیش بننے والا ہے۔ آپ کو یاد ہے ناظرین اکرام کہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا رہا ہوں، گوا رہیے گا ناظرین اکرام، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بلہ چھن گیا، کاغذ چھینے جا رہے ہیں، اتنے ووٹ پڑیں گے پی ٹی آئی کے حمایت یافتگان کو کہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ساری ویڈیوز میری موجود ہیں، جا کے دیکھ۔ میں بھی یہی اب دیکھ رہا ہوں کہ انارکی پھیل رہی ہے۔ میں آپ کو اپنا خواب بھی سناتا چلا رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تحریب آسمان پر لکھی جا چکی ہے، اسی سے تعمیر کے پہلو نکلیں گے۔ آپریشن بہت بڑا آپریشن ہے، گند صاف کرنا ہوگا، اور یہ گند یہ کمزور قانون صاف نہیں کر سکتا، یہ عدالتی نظام صاف نہیں کر سکتا، آپ کو صاف کرنا ہوگا یہ گند۔ انقلابی وقت آنے والا ہے، ہر ایک پہ نظر رکھیے، جس نے اس ملک اور قوم کی بربادی میں اپنا حصہ ڈالا ہے اس پر نشان لگا کے رکھیے۔ وقت آنے والا ہے ناظرین کرام، یہ چیزوں کو اسی طرف لے جا رہے ہیں، ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے پنجاب یونیورسٹی میں فیسیں بڑھائی ہیں، طلبہ ریئیکٹ کر گئے، اور یہ چھوٹا سا ریئیکشن کسی وقت یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ٹینکر الٹا ہو اور پیٹرول پھیلا ہو، صرف ماچس کی ایک تیلی۔ تصور کر سکتے ہیں کیا ہوگا، ماچس کی ایک تیلی کیا کرے گی؟ اسی طرح چھوٹا سا واقعہ وقت طلبگار ہے اس کا، چھوٹے سے واقعے کہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں سنبھالا جائے گا، دوڑے لگ جائے گی۔ ناظرین کرام یاد رکھیے گا، میں یہ ویڈیو چلا کر آپ کو دکھایا کروں گا کہ میں نے کہا تھا، آگ، خون، دھواں، بارود، لٹکتی لاشیں، وحشت زدہ ہو کر بھاگتے اور جان بچاتے لوگ، اور ہاتھوں میں کرپانے، تلواریں، ڈنڈے، سوٹے، بندوقیں، بھالے لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے لوگ، خوفناک آوازیں، وحشت انگیز چیخیں، یہ ہے مقدر ان قریب۔ یاد رکھیے گا ناظرین کرام، جس طرف یہ اس ملک کو لیے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔